ایسے ایک نہیں کئی محدثین ہیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اپنے پورے سینے میں محفوظ رکھتے تھے. وہی امام احمد بن حنبل کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تربوز انہیں پسند تھا، کھانا چاہتے تھے، کلنگڑ، اور انہوں نے یہ پڑھا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھایا ہے. اور حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو زندگی بھر دیکھتے رہے، کھائے نہیں. عمر کا آخری حصہ آ گیا، کھائے نہیں. شاگردوں نے پوچھا کہ حضور یہ آپ کو پسند ہے؟ کہا پسند ہے، سنت بھی ہے رسول اللہ کی. کہا کیوں کھا نہیں لیتے؟ وہ کہتے ہیں میں وہ حدیث ڈھونڈ رہا ہوں جس میں رسول اللہ نے اس کو کتنے ٹکڑے کر کے کھائے تھے یا کس انداز سے کھائے تھے، وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ محبت کا تقاضا ہے. ایک محبوب اپنے محب میں، یا ایک محب اپنے محبوب کی ہر ادا ڈھونڈتا ہے. یہ محبت کا تقاضا ہے. اور کوئی گھر میں بیٹھ کر کے ہی عاشق ہو گیا، گھر میں بیٹھ کر کے ہی محب ہو گیا، یا بڑے بڑے جلسوں میں نعرے لگا کر کے ہی عاشق ہے، تو میرے عزیزو یہ محبت کا تقاضا نہیں. محبت کا تقاضا تو یہ ہے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پڑوس میں ایک عیسائی کوئی رہتا تھا، حکیم تھا. وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر سے جو نالی نکلتی تھی، اس نالی میں سے پیشاب وغیرہ جو بھی گھر کا ہوتا تھا وہ سب نکل جاتا تھا. اس عیسائی نے دیکھ کر کے، خالی آج بھی تو یورین ٹیسٹ ہوتا ہے نا، بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، یورین ٹیسٹ ہوتا ہے، تو اس نے دیکھ کر صرف اس زمانے میں لوگوں سے بتایا تھا کہ یہ ایسے شخص کا پیشاب جا رہا ہے جو کسی کی محبت میں اپنا کلیجہ جلا چکا ہے. ہاں، حکیم دوسری مذہب کا، اس نے دیکھ کر محسوس کیا کہ جس کا دل یا جس کا کلیجہ جل چکا ہے یہ اس کا ہے. یورین ٹیسٹ سے تو بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس زمانے میں بھی لوگ پہچانتے تھے. اور اسی وجہ سے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا، اور پھر ان کو کہنے کا حق تھا کہ وہ عاشق رسول ہیں. اور دوسری بات، ان کو ایمان کی چاشنی ملتی بھی تھی، لذت بھی ملتی تھی. آپ اس درجے کو پہنچو کہ زندگی میں کوشش یہ کریں، ڈھونڈ کر کے میرے آقا کی اداؤں پر عمل کروں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر مجھے سچی محبت ہے تو میں بستر کو چھوڑ دوں گا، اٹھ کر کے چلا جاؤں گا کہ میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. میں اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک کیوں نہ پہنچاؤں؟ ارے میاں، جس سے مجازی محبت ہوتی ہے دنیا میں، کسی ایک 8 دن کی لیلا کو راضی کرنے کے لیے بیچارہ کیا کیا نہیں کرتا. اپنے کپڑے بدل لیا، بال بدل لیا، چہرہ بدل لیا، سب کچھ بدل لیا، لیلا راضی ہو جائے، محبوبہ راضی ہو جائے. اور اس کے لیے تو خون پسینے کی کمائی لا کر کے کیا کیا خرید کر کے لاتا ہے اس کو. تو دنیاوی مجازی عشق میں جب بندہ یہ سب چیزیں کر لیتا ہے تو حقیقی عشق جو میرے مصطفیٰ سے ہو، اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کب سیریس ہوا بندہ؟ مومن کب سیریس ہوا؟ کبھی کسی رات کو سوچا کہ آج کی رات صرف میرے مصطفیٰ کی ہے؟ بہت راتیں اللہ نے ہمیں دی، کوئی رات تنہائی میں ہم اٹھ کر کے بیٹھے. راتیں تو ہماری بہت ساری کن کن ناموں پہ وقف ہوتی ہیں. برتھڈے کے نام پر بھی ایک رات جاتی ہے، شادی کے نام پر بھی کئی راتیں جاتی ہیں، ولیمہ کھانے کے نام پہ کئی راتیں جاتی ہیں. یہ دعوتوں میں سے اگر کچھ بچ جائے تو ہوٹل پر اور پارٹیوں میں ان کے لیے بھی راتیں خاص ہیں. آج کی رات ان کے لیے بہت سارے راتیں صرف اور صرف لوگ گانے بجانے کے لیے یا قوالیاں سننے کے لیے بھی رکھے ہیں. اتنی ساری زندگی گزرنے کو آ گئی، پیچھے مڑ کر کے دیکھو اپنی لائف میں کوئی رات ہم نے میرے آقا کے لیے بھی خاص کر دیا تھا؟ پھر کون سی محبت کی ہم بات کرتے ہیں؟ تو پہلے ہی پوائنٹ میں ہم اٹکے ہوئے ہیں. 3 باتیں میرے آقا نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان.
3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی ایمان کی چاشنی اسے مل جائے گی. ان میں سے پہلی ہی چیز پر ہم کامل نہیں ہو پائے. سب سے پہلا پوائنٹ ہے اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو، سب سے زیادہ محبت ہو. لیکن کبھی کبھار دوسری محبتیں آڑے آ جاتی ہیں ہمارے پاس. وہ آپ نے نہیں دیکھا، ہم کہتے تو ہیں اللہ کی ذات سے ہمیں بے پناہ محبت ہے، لیکن عمل میں ہم نہیں کر پاتے، عمل میں نہیں کر پاتے. ایک طرف تمہاری دکان ہے، ایک طرف تمہارا بزنس ہے، ایک طرف تمہاری روزی ہے، اور ایک طرف اللہ کی عبادت ہے. اگر تم سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو جیسے ہی تمہیں اللہ کی طرف پکارا جائے حی علی الصلاۃ، پھر دیکھنے کا مقام ہے کہ اس کو پسند کر رہے ہیں کہ اس کو پسند کر رہے ہیں. عمل سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ تم کس کو زیادہ پسند کرو. نہیں، دکان ہے کیسے چھوڑ کے جاؤں گا، بعد میں بھی پڑھ لیا جائے گا. بزنس ہے بعد میں بھی دیکھ لیا جائے گا، نمازیں سب ملا کے رات کو ایک بار کر لیں گے. تو اللہ سے اگر سب سے زیادہ محبت کرتا ہو تو یہ چیزیں کیوں آڑے آ گئی؟ تو پھر جھوٹ بول رہے ہو. صرف ایک بات میں نہیں، بہت ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں. وہ ایک فقیر آدمی کی بات میں نے سنایا تھا آپ کو. بیچارہ سائل تھا، مانگنے والا تھا. فروٹ کی دکان میں اس نے کچھ مانگا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. مسلمان آدمی تھا، پھل بیچنے والا. آم جو سڑے ہوئے نکلے ہوئے تھے نکال کر کے دے دیا. مانگنے والوں کو کیا دیا جائے گا؟ جو بچا ہوا ہے یہ دیا جائے گا. اس کے بعد تھوڑی دیر میں وہ فقیر نے اپنے جیب سے پیسے نکالے، 10 روپے 20 روپے. کہا کہ میاں یہ پیسے ہیں، اس کے کچھ پھل اچھے دے دو. پیسے کے بدلے میں جو پھل ملیں گے وہ اچھے پھل ملیں گے، معاوضے پہ مل رہے ہیں. تو اچھے پھل اس کو مل گئے، 3 پھل آم. اب وہ فقیر دونوں پھل اپنے ہاتھ میں لیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے مولا یہ تیرا بندہ ہے، دیکھ اس نے تجھے کیا دیا ہے اور مجھے کیا دیا ہے. تیرے نام پہ میں نے مانگا تھا تو سڑی ہوئی چیزیں دیا، اور میں نے اپنی دولت سے مانگا تو مجھے اچھی چیزیں دیا. وہ دکان کا مالک جو تھا مسلمان تھا، رونے لگ گیا، کہا مجھ سے خطا ہو گئی، بہت بڑی خطا ہو گئی. میرے عزیزوں، زندگی میں ہم بہت مرتبہ یہ کام کرتے ہیں، بہت مرتبہ یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. میں اکثر کہا کرتا تھا اللہ اور اس کے رسول سے اگر سب سے زیادہ تمہیں محبت ہے تو سب سے پہلی پرائیورٹی تمہاری لائف میں ہر چیز میں میرے حضور کی ذات ہونی چاہیے. ہمارے گھر میں یہ رواج برسوں سے تھا، آج بھی ہے الحمدللہ. اور میں کوشش بھی یہ کرتا ہوں لوگوں کو تلقین کر کے بھی کہ ہمارے والد گرامی علیہ الرحمہ اکثر یہ نصیحت کرتے کہ گھر میں جب بھی کوئی خوشی کا موقع آئے، یعنی شادی، منگنی، ولیمہ، عقیقہ، کچھ بھی آئے، تو سب سے پہلے شادی سے 2-3 دن قبل سے ہی ہمارے گھر میں محفل مولود شروع ہو جاتی ہے کہ پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور پھر ذکر کی مجلس ہو، راتب ہو، اذکار کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، پھر ہم اپنی خوشی کی طرف آئیں گے. پہلے فرسٹ پرائیورٹی اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے. خوشیوں میں تم بھول جاتے ہو، میتوں میں تو اللہ کو یاد کرتے ہو. تو ہر مقام پر ہم کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے، کئی جگہوں پر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ تو ہر ایک کا ہے. اگر ابھی میں پوچھوں تو سب ہاتھ اٹھا کر کے بولیں گے، دونوں ہاتھ اٹھا دیں گے. دنیا میں ہم اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. میرے عزیزوں، محبت کا تقاضا یہ تو نہیں جو ہمارا لائف سٹائل ہے، ہم جس انداز سے گزر رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ جو جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں وہ میری لائف میں سب سے اول مقام پر ہونا چاہیے. میری پسند بعد میں، حضور کی پسند پہلے. یہ چیز ہو تو پھر آپ اپنے دعوے میں سچے بھی ہیں. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت پائے کے بزرگ ہیں، سلسلہ قادریہ کے مشہور بزرگ. آپ نے سلسلہ قادریہ کے شجرے میں پڑھا ہوگا، بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا. اس میں جو شبلی نام آیا ہے یہ حضرت ابو بکر شبلی
یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، خلیفہ، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیسرے پشت پر مرشد ہیں، دادا مرشد ہیں۔ آپ یہ کہا کرتے تھے کہ میری زندگی میں سب سے سخت سوال یہی ہے کہ اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کیا آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے، یہ سوال میرے لیے سب سے سخت ہے۔ آپ کے لیے سخت ہے؟ اگر کوئی کہے کہ حضور سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، بغیر سوچے سمجھے آپ کہیں گے کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ابوبکر شبلی سے پوچھا گیا آپ کے لیے سوال سخت کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر اس کے جواب میں میں نے نہ کہہ دیا تو ایمان چلا گیا۔ اگر سوال کسی نے کیا اللہ کے رسول سے محبت ہے، آپ نے جواب میں نہ کہہ دیا تو ایمان ہی چلا گیا۔ اور حضرت ابوبکر شبلی فرماتے ہیں اور اگر ہاں کہوں تو میرا دل ملامت کرتا ہے، تو محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، کہاں تیرے محبوب کے اعمال اور کہاں تیرے؟ تو کہتے ہیں اس بیچ میں کشمکش میں رہ جاتا ہوں، جواب دوں تو کس بات کا جواب دوں، نہ بھی نہیں کہہ سکتا، اور ہاں کہوں تو جھوٹا نہ پڑ جاؤں۔ میرے عزیز سو، یہ شہادت گہے الفت میں ہے، قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اسی لیے میں یہ پہلے پوائنٹ پر ہی آپ سے آج مخاطب ہوں کہ کوشش یہ کرو کہ ہمارے